بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آستان عالیہ شرقپور شریف سے میاں جلیل احمد شرقپوری گزارش کر رہا ہوں۔ آج 7 جون بروز منگل 2022، 2 دن قبل سالانہ عرس مبارک میرے والد گرامی حضور فخر المشائخ رحمۃ اللہ علیہ انعقاد پذیر ہوا، جس میں اپنی گفتگو کے دوران چند گزارشات علماء اہل سنت اور بطور خاص حضرت علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی خدمت میں کی، جن کو میں نے بعد میں پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کچھ ویلاگز کیے اور کچھ تبصرے کیے، اور شاید وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے انہوں نے جو تبصرے کیے وہ مجھے کوئی پراپر نہ تو انہیں بات سمجھ آئی، نہ ہی وہ پراپر تبصرے مجھے محسوس ہوئے، جس کے لیے میں سمجھ رہا تھا کہ اس کی وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ ایک تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا ہے کہ خالی جو میری تقریر ہے، جس میں حضور فخر المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے جو سنہری جو لمحات ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ان کے اوپر کرم تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی ان کے اوپر شفقتیں اور رحمتیں تھیں، تو وہ بھی پوری تقریر اگر علیحدہ لگا دیں گے، اور جو دوست میری کسی بات کے اوپر خفا ہوں تو خفا ہونے سے پہلے وہ پوری تقریر اگر سن لیں گے، پھر اگر کوئی میری غلطی ہوگی تو میری رہنمائی کریں گے، تو وہ میرے لیے زیادہ باعث اطمینان بھی ہوگا اور باعث اصلاح بھی ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ وطن ہے پاکستان جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اور ریاست مدینہ کے بعد پاکستان وہ واحد دنیا کے اوپر ریاست ہے جو کلمے کے نام پر، اسلام کے نام پر بنائی گئی۔ اور مدینہ طیبہ کا اگر فارسی ترجمہ کریں تو وہ پاکستان بنتا ہے، حالانکہ پاکستان کا نام رکھتے ہوئے کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے معنی مدینہ طیبہ کے ہم پلہ ہیں یا برابر ہیں۔ عربی میں مدینہ طیبہ کہیں گے اور اس کا فارسی ترجمہ کریں گے تو پاکستان کے پاک دھرتی۔ پھر اس کے جو نام ٹیلی فون کے انٹرنیشنل کوڈنگ ہے، وہ بھی کسی نے کوئی پلاننگ سے نہیں لی، لیکن اس کو انٹرنیشنل کوڈنگ 92 ملا، اور ہندوستان کا انٹرنیشنل کوڈ 91 ہے۔ تو یہ 92 حدود جو عدود ہیں، عدد ہیں، یہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اگر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم الاعداد میں لکھیں گے تو 92 لکھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ اتفاقیہ چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے کرم سے ہیں۔ پاکستان اگرچہ ہماری نظر میں اتفاقیہ بنا، لیکن یہ مقصد کے لیے بنا، لیکن بنایا کس نے؟ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے۔ لیکن آج دنیا میں جا کر پوچھیں کہ پاکستان کا مذہبی طبقہ جو ہے اس کے نمائندگی کون کر رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کے بزرگ کہتے تھے کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دینی، یا اس کے علاوہ اور اس طرح کے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اور علماء ونگ کے ادھر سرکاری طور پہ کون ہیں؟ وہ ہیں طاہر اشرفی صاحب، جن کو ان کے اپنے سیکٹ دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو دیکھیں، یہ تماشا کس لیے ہے؟ یہ تماشا اس لیے ہے کہ علماء حق کو سمجھ نہیں آئی کہ حق پھیلانا کیسے ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، دوسری ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے۔ محترم عمران خان صاحب کے ساتھ بھی میرا یہ جھگڑا شروع سے رہا ہے۔ انہیں یہ تو پتہ ہے ریاست مدینہ بنانی ہے، اس کے اندر تو وہ مخلص ہیں میری نظر میں۔ جتنی دفعہ میں نے ان کے قریب سے دیکھا ہے، وہ خلوص سے بات کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ریاست مدینہ بنانی کیسے ہے۔ بنانی تو ریاست مدینہ ہے، نیت تو نیک ہے، ٹارگٹ بھی ٹھیک ہے، پر بنانی کیسے ہے یہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ یہاں کے وہ ڈگمگا جاتے ہیں، غلط فیصلے کر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے علماء اہل سنت جو سارے علماء قابل احترام ہیں، ان کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور ہم نے جو تربیت حاصل کی حضور فخر المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں، آپ تو علماء کا اتنا، علماء حق کا، جن علماء کا وہ احترام کرتے تھے، ہم نے دیکھا ان علماء کے اندر تقوی میں کوئی شک نہیں تھا۔ اور جو علماء روٹی کو پھائی لگانے کے لیے
اور چکر بازی کے لیے یہ دین کی تبلیغ کرتے تھے، ان سے آپ اوائڈنگ ایٹیچیوڈ ہی رکھتے تھے، یا ملتے بھی تھے تو اس طریقے سے کہ نظر آتا تھا کہ آپ پسندیدگی نہیں فرما رہے. لیکن جامعہ نعیمیہ آپ تشریف لے جاتے تھے، جامعہ رضویہ تشریف لے جاتے تھے، اور ادھر قلعہ شریف وہاں تشریف لے جاتے تھے، فیصل آباد مدرسے وہاں تشریف لے جاتے تھے، علماء کو خدمت کر کے خوش ہوتے تھے. تو ہم نے تو یہ تربیت حاصل کی ہے. تو بہرحال اب سیاسی میدان میں اگر علماء کرام آتے ہیں تو سیاست کا مقصد ہے ہم نے حکمرانی کرنی ہے، تاکہ حکمرانی اس لیے کرنی ہے کہ وطن عزیز کا نظام قرآن و سنت کے مطابق چلے. طاہر قادری صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا، اگرچہ ہمارے کچھ ایشوز کے اوپر ان سے اختلافات ہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے بہت سٹرگل کی. لیکن ان میں بھی یہ غلطی تھی، اور میں بطور طالب علم ان کے ساتھ بھی میرا یہ رابطہ رہا کہ حضرت تنہا کچھ نہیں ہوگا، تمام علماء اہل سنت کو ساتھ لے کر چلیں. ان کے اندر بھی ذوق تھا کہ میں نے یہ پہاڑ سر کر لینا ہے، یہ کیٹو میں نے خود ہی چڑھ جانا ہے. لیکن پھر چڑھتے چڑھتے ایسے گرے کہ آج وہ ابھی تک سانس لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، اور دین کی جتنی وہ کام کر رہے ہیں اس میں اگرچہ کچھ ایشوز کے اوپر علماء اہل سنت کو اختلافات ہیں، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے جتنا کام کیا ہے دنیا کے اندر وہ ایک مثال ہے. ادارہ معراج القرآن جہاں انہوں نے بنائے ہیں، بے شمار بنائے ہیں. اب خوش قسمتی سے تحریک لبیک نے جو نام روشن کیا ہے، جو نام حاصل کیا ہے، کوئی آستان ایسا مجھے نہیں نظر آیا جنہوں نے اس تحریک کی مخالفت کی ہو. سب محبت کرتے ہیں، اور تمام آستانوں کے عقیدت مند ان کے ساتھ ہیں. اب شرف شریف کے محبت کرنے والے بھی ان کے ساتھ ہیں. ہم خود ان کے لیے ہر وقت دعا گوئیں، اور دیکھ کے ٹھنڈ پہنچتی ہے کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ انہوں نے آرگنائز کیا ہے. اور اب اگر سیاست کرنی ہے تو سعد رضوی صاحب کی خدمت میں میری بار بار یہی گزارش تھی. ذاتی طور پر بھی میں انہیں ایک دفعہ ملا ہوں، 2 یا 3 دفعہ. جیل میں تو ملاقات ہوئی، وہ تو اور حالات تھے، لیکن ان کے مرکزی دفتر میں بھی حاضری ہوئی میری. تو یہ گزارشات تھیں کہ اتفاق سے چلنے کا راستہ ڈھونڈا جائے، تمام علماء اہل سنت ان کو اکٹھا کیا جائے. جمعیت علماء پاکستان ہے، جماعت اہل سنت ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، سنی تحریک ہے، سب کی قربانیاں ہیں. سب کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت کی حکمرانی ہو. اگرچہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ جو نوجوان لگے ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے. لیکن باقیوں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہیں. تو اگر باقیوں کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں، لیکن وہ خود مخلص ہیں، تو کیا ان کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ان کی قدر نہیں کرنی چاہیے؟ یہ سوچیں کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو ہم اس کے پاس کیوں جائیں؟ نہ کیوں، اگر اللہ نے ان کو علم میں مقام دیا ہے، تقوی کی پوزیشن دی ہے، اور ان کے ساتھ 10 بندے صحیح، 10 بندوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو یہ میری مسلسل کوشش رہی ہے. اگر ہم نے منزل حاصل کرنی ہے تو علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے گزارش ہے. میں نے خطوط بھی بھیجے، ہمارے شرف شریف سے علامہ خلیل مرتضی صاحب، ان کے ذریعے بھی بھیجا. میرے دوست بخاری صاحب، ان کے ذریعے بھی بھیجا. انگلینڈ میں ہمارے ایک دوست ہیں جو بہت میرے سے بھی پیار کرتے ہیں، سعد رضوی صاحب سے پیار کرتے ہیں، ان کے ذریعے بھی میں نے پیغامات بھیجے، اور خود بھی جا کے عرض کیا. لیکن ابھی تک سعد رضوی صاحب مجھے ٹائم نہیں دے سکے اس بات کو غور و فکر کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے سب کو اکٹھا کریں. ان کے پاس اس لیے ٹائم نہیں ہے. اب میرا ایک سوالیہ نشان یہ ہے سعد رضوی صاحب کی خدمت میں، اور ابھی میں صرف 48 گھنٹے انہیں دینا چاہتا ہوں. 48 گھنٹوں میں اگر علامہ سعد رضوی صاحب نے پوزیٹو قدم نہ اٹھایا، اور میں نے اپنی سیاست میں کو اپنی مرضی سے قدم اٹھایا، تو میرے اوپر پھر کل کو زبان دراز مت کرے. پھر میں جو زبان دراز کرے گا اس کی زبان کھینچوں گا اور روزے محشر گریبان سے پکڑوں گا. اگر آپ کے اندر اخلاص ہے تو مجھے آپ نظر آنے چاہیے کل سعد حسین رضوی صاحب کہ ملتان علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ غزالی دوران کے دربار پہ جائیں، ان کے صاحبزادوں کو درخواست کریں کہ ہمارے ساتھ مل کر چلیں. مجھے نظر آنا چاہیے محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد، ان کے دربار پر سعد رضوی صاحب جائیں کل شام تک، اور ان کے صاحبزادگان کو کہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر چلیں. یہ نہیں کہ سب نے آپ کی جماعت میں آ جانا ہے، ہر کوئی اپنے طور پہ کام کر رہا ہے، لیکن اتفاق رائے سے ریاست مدینہ اگر بنانی ہے، اگر ہم نے نظام قرآن و سنت کا نظام لے کے آنا ہے تو یہ مل کے ہوگا، تنہا نہیں ہوگا. اگر مخلص ہیں نظریے کے ساتھ، مخلص ہے اپنے نعرے کے ساتھ، تو پھر
پاک پتن شریف مجھے نظر آنا چاہیے آپ تشریف لے گئے ہیں، مجھے نظر آنا چاہیے آپ گولڑا شریف تشریف لے گئے ہیں، لیکن میں نے اپنے طور پہ گولڑا شریف صاحب سے بات کی، وہ بھی کہتے ہیں مل کے چلنا چاہتے ہیں۔ میں نے پاک پتن شریف کے صاحبزادگان سے بات کی، وہ بھی کہتے ہیں مل کے چلنا چاہتے ہیں۔ کاظمی صاحب سے بات ہوئی، وہ بھی کہتے ہیں مل کے چلنا چاہتے ہیں۔ صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں مل کے چلنا چاہتے ہیں۔ سرورت اجاز قادری صاحب کی جن کی بے شمار قربانیاں ہیں کراچی میں، سنی تحریک والے، ان سے بات ہوئی، وہ بھی کہتے ہیں مل کے چلنا چاہتے ہیں۔ جب سب مل کے چلنا چاہتے ہیں تو حضرت رضوی صاحب آپ تنہا کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ تنہا ہی چلنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب میں پھر یہ لوں گا آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اپنے نعرے کے لیے نہیں۔ اگر نعرہ مقدم ہے اپنی ذات کو پیچھے کریں، جائیں تمام آستانوں پر ان کو ساتھ ملائیں، ایک تحریک بنائیں تاکہ ہم سچ مچ ہمارے بزرگوں نے جس مقصد کے لیے وطن بنایا ہے ہم اس مقصد کو پورا کر سکیں۔ شرف شریف آپ کو آنے کی ہم زحمت نہیں دیں گے، میں تو پہلے بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا رہا ہوں، آپ کے ایک بہت محبت والے دوست ہیں، انہوں نے بلایا، میں پھر آ گیا۔ جب آپ ملتان شریف چلے جائیں گے، فیصل آباد شریف چلے جائیں گے تو میں آپ کے پاس دوبارہ خود ہی حاضر ہو جاؤں گا، اور آپ کے مشورے سے میں چلنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر آپ نے پوزیٹو قدم نہ اٹھایا تو پھر تمام علماء، جمعیت علماء پاکستان جو بھی راستہ اختیار کرے، سنی تحریک جو بھی راستہ اختیار کرے، میاں جلیل شرپوری جو بھی راستہ اختیار کرے، پھر آپ کو ان کے مقابلے میں بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ میں یہ 48 گھنٹوں کے بعد میں یہ نتیجہ نکال لوں گا کہ آپ اپنے نعرے سے مخلص نہیں ہیں، اپنی ذات سے مخلص ہیں۔ اگر آپ اپنی ذات سے مخلص ہیں تو ذات کے ساتھ تو نواز شریف صاحب بھی مخلص ہیں، زرداری صاحب بھی مخلص ہیں، وہ سب اپنی اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی اگر ذات کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی عطا فرمائے، اور ہو سکتا ہے اگر آپ رزلٹ لے آئیں تو ہم آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آ جائیں گے۔ ہم جو بھی کریں گے پتہ نہیں وہ پھر غلطی ہوگی یا ٹھیک ہوگا، اگر میرے قدم میں غلطی ہوگی اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہوگی۔ کیوں کہ آپ کے پاس میں بار بار حاضر ہوا، آپ نے مشاورت کا کوئی راستہ نہیں نکالا۔ جب آپ کسی کو صحیح راستہ دینے کے لیے مشورہ کرنے کو تیار نہیں ہیں تو اس کی اگر غلطی ہے تو اس کے مجرم بھی آپ پھر ہیں۔ اگر میرے فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی اور اگر میرا فیصلہ ٹھیک ہوا تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور اگر فیصلہ غلط ہوا تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بہرحال میں آج سے 48 گھنٹوں کے بعد آپ کے ساتھ اس معاملے میں کبھی آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ آج 1:16 ہو چکے ہیں، 7 جون بروز منگل، 48 گھنٹوں کے بعد میں آپ کو اس ٹاپک پہ زحمت نہیں دوں گا کہ آپ اتحاد اہل سنت کی بات کریں۔ پھر میں یہ نتیجہ نکال لوں گا کہ آپ تنہا چلنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی ذات سے پیار ہے، آپ جو کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، وہ پھر اپنے لیے سب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔